میں حالانکہ صبح 5 بجے کے بعد سویا تھا، لیکن 10 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ ٹھنڈے پانی کے غسل سے ساری کسل بندی دور ہو گئی۔ میں کمرے سے نکلا تو تابندہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی خوشمگی نظروں سے میری طرف دیکھا اور ملازمہ کو آواز دے کر میرے لیے ناشتہ تیار کرنے کو کہا۔ رات کو تم جلدی سو گئی تھی؟ میں نے میز پر سے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سر میں درد تھا، گولی کھا کر سو گئی تھی، تابندہ نے جواب دیا۔ گفتگو کے دوران تابندہ کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس کی ناراضگی کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن دفتن ایک خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ رات کو جب میں حریری کے ساتھ کمرے میں تھا تو میں نے دروازے کے سامنے کوئی آہٹ سنی تھی، اور پھر صبح تابندہ کو اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ وہ میری پیشانی پر بوسہ دے کر واپس چلی گئی تھی۔ تو کیا وہ تابندہ تھی جو اوپر حریری کے کمرے کے سامنے سے گزری تھی؟ اور شاید وہ اس لیے ناراض بھی تھی۔ ملازمہ نے میز پر ناشتہ لگا دیا۔ اس وقت پتہ چلا کہ تابندہ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس دوران فون کی گھنٹی بجی تو تابندہ نے اٹھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ 2-3 منٹ تک فون پر بات کرتی رہی، پھر دوبارہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میرے آفس سے فون آیا تھا، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اگر تمہارا موڈ ہو تو چلو تم بھی۔ حریری تو شام سے پہلے اپنے کمرے سے نہیں نکلے گی، تم اکیلے کیا کرو گی؟ ٹھیک ہے میں بھی چلوں گا، میں نے جواب دیا۔ حریری کی بات کرتے ہوئے میں نے اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز محسوس کیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میں تابندہ کے ساتھ اس کی کار میں کوٹھی سے نکل رہا تھا۔ تابندہ کا دفتر محمد علی سوسائٹی میں ٹیپو سلطان روڈ پر واقع ایک 2 منزلہ کوٹھی میں تھا۔ 1000 مربع گز پر مشتمل یہ کوٹھی بہت شاندار تھی۔ وسیع کمپاؤنڈ تھا۔ گیٹ کے اندر کی طرف ڈرائیو وے میں 3-4 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ بائیں طرف نیلے رنگ کے چند ڈرم، لکڑی کی پیٹیاں اور اس قسم کی دوسری چیزیں پڑی تھی۔ تابندہ کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ دفتر بہت شاندار تھا اور کمپنی کا سٹاف بھی کئی افراد پر مشتمل تھا۔ کمپنی کے جنرل مینیجر اشرف نے ٹھنڈے مشروب سے ہماری تواضع کی۔ پھر تابندہ اور اشرف تو فائلیں کھول کر بیٹھ گئے اور میں گھوم پھر کر دفتر کا جائزہ لینے لگا۔ دفتر کے کئی لوگوں سے گپ شپ بھی ہوئی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ کمپنی کا بزنس خاصا منافع بخش تھا۔ 1:30 بجے کے قریب ہم دفتر سے نکل آئے۔ واپس آتے ہوئے تابندہ نے گاڑی حسن اسکوائر سے ذرا آگے عثمانیہ ریسٹورنٹ کے سامنے روک لی اور ہم اتر کر ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ یہاں کا کھانا بھی بہت عمدہ اور لذیذ تھا۔ یوں تو کراچی میں ہر قسم کے بزنس کی کامیابی کے بہترین مواقع موجود تھے، لیکن کھانے پینے کے اشیاء کا بزنس سب سے زیادہ منافع بخش تھا۔ آئے دن شہر کے کسی نہ کسی علاقے میں کسی بڑے اور معیاری ریسٹورنٹ کا افتتاح ہوتا تھا۔ KFC اور میکڈونلڈ جیسی بین الاقوامی کمپنیوں نے بھی یہاں قدم جما لیے تھے۔ پاکستان ایک غریب ملک تھا۔ اس سرزمین کا چپا چپا بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور بڑی بڑی طاقتوں کے پاس گروی رکھا ہوا تھا۔ یہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ ہزاروں ڈالر کا مقروض ہوتا ہے، لیکن کراچی کی عالی شان عمارتوں، غیر ملکی کمپنیوں کے دفاتر، بین الاقوامی بینکوں اور سڑکوں پر چمچماتی قیمتی کاروں کی بھرمار دیکھ کر یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ اس ملک کی آبادی 3 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے: عوام، سرکار اور بزنس مین۔ پاکستانی عوام بلا شبہ اس ملک کا ہی نہیں، دنیا کا غریب ترین اور مظلوم ترین طبقہ ہے۔ مہنگائی کا سارا بوجھ اس طبقے پر آتا ہے۔ فاقہ کشی کے باوجود اس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کی کمر اور کاندھے مضبوط ہیں۔ مہنگائی کا پہاڑ جیسا بوجھ اٹھانے کے باوجود انہوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا۔ بزنس مین طبقہ خوشحال ہے، لیکن سرکار سے تعلق رکھنے والا طبقہ خوشحال ترین۔ سب سے زیادہ دولت انہی کے پاس ہے۔ گریڈ 18 اور اس سے اوپر ہر سرکاری عہدیدار عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ، بے حساب سرکاری مراعات کے علاوہ رشوت ان کی اضافی آمدنی کا اہم ترین ذریعہ ہے، جسے یہ خدا کا فضل کہتے ہیں۔ میں شاید بہک گیا ہوں، مجھے ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، کسی کو بھی ایسی باتیں سوچنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بہرحال اس ریسٹورنٹ کا کھانا بھی بڑا لذیذ تھا۔ تابندہ نے 2 آدمیوں کے کھانے کا جو بل ادا کیا، اتنی رقم میں ایک غریب گھر کا 1 ہفتے کا خرچ بڑی آسانی سے چل سکتا تھا۔ ہم جب کوٹھی پر پہنچے تو 3:30 بج چکے تھے۔ حریری ابھی تک اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹا تو غنودگی نے لپیٹ میں لے لیا۔ ہماری وہ شام میرٹ میں گزری۔ تابندہ بھی ہمارے ساتھ تھی۔ حریری مجھ سے چپکی ہوئی تھی، جبکہ تابندہ مجھ سے قدری کھنچی سی رہی۔ راوی واقعی میرے لیے عیش ہی عیش لکھ رہا تھا۔ میرے شب و روز حریری جیسی حسین ترین لڑکی کے پہلو میں گزر رہے تھے۔ لوگ اسے دیکھ کر ٹھنڈے سانس بھرتے، ہر شخص اس کے قرب کا خواہشمند نظر آتا، لیکن وہ خوش قسمت صرف میں تھا جس کا ایک پل اس حسینہ کے پہلو میں گزر رہا تھا۔ 1 ہفتہ اور گزر گیا۔
اس دوران پولیس کی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ ایک ہی رات میں لی مارکیٹ کے علاقے میں کئی آدمیوں کے قتل کی واردات کی سائے پارینہ بن چکی تھی۔ اس دوران حریری بھی 2-3 مرتبہ دن کے وقت میرے بغیر کہیں چلی گئی۔ وہ اکثر فون پر بھی بعض لوگوں سے گفتگو کرتی رہتی تھی۔ اس رات میں حریری کے ساتھ شیلٹن کے دربار ہال میں تھا۔ وہاں کوئی پارٹی بھی تھی۔ ہال کا ایک حصہ پارٹی کے لیے مخصوص تھا۔ بہت سے لوگ موجود تھے۔ خوبصورت ساڑیوں میں ملبوس عورتیں حسین تتلیوں کی طرح ادھر ادھر منڈلا رہی تھیں۔ ان کے دبے دبے نقرئی کہکہے فضا میں بکھر رہے تھے۔ میں اور حریری پارٹی والے حصے سے دور ہال کے کونے میں ایک میز پر بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ دوسرے لوگوں کی طرح میری نظریں بھی بار بار اس طرف اٹھ رہی تھیں۔ ایک عورت کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس نے فیروزی رنگ کی بہت قیمتی اور خوبصورت ساڑی پہن رکھی تھی۔ سلیو لیس بلاؤز ویسے بھی بہت مختصر تھا۔ پشت پر بلاؤز کا کپڑا نہیں باریک ڈوریاں تھیں، اس طرح اس کی پشت بالکل برہنہ تھی۔ پارٹی میں شریک لوگ مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس عورت کے ہاتھ میں بھی مشروب کا گلاس تھا۔ وہ کسی ادھیڑ عمر آدمی سے باتیں کرتے ہوئے ذرا سی گھومی تو میں اس کا چہرہ دیکھ کر چونکا۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن وہ وہم نہیں حقیقت تھا۔ بیلا کو تو میں لاکھوں کے مجمع میں بھی پہچان سکتا تھا۔ بیلا نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے، لیکن اس کے فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ اس دوران ایک آدمی اور 2 عورتیں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ میں اپنا کپ میز پر رکھ کر اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ حریری نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ تم یہیں بیٹھی رہو، میں ابھی آتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کوئی پسند آ گئی کیا؟ حریری مسکرائی۔ میں مزید کچھ کہے بغیر نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اس طرف آ گیا جہاں بیلا کو دیکھا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہجوم میں بیلا کہیں بھی دکھائی نہیں دی، اور پھر سائڈ ڈور کے قریب فیروزی ساڑی کے انچل کی جھلک دیکھ کر میں تیزی سے اس طرف لپکا۔ وہ عورت کوریڈور میں چند گز آگے نکل چکی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن وہ بیلا نہیں تھی۔ میں کوریڈور سے نکل کر کھلی فضا میں آ گیا۔ باہر کا گیٹ میری نظروں میں تھا، لیکن بیلا اس طرف بھی نہیں تھی۔ میں آدھے گھنٹے تک پورے ہوٹل میں گھومتا رہا، لیکن بیلا اس طرح غائب ہو گئی جیسے اس کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ میں ہال میں واپس آیا تو حریری کے ساتھ ایک اور آدمی کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس آدمی کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، لیکن انداز گفتگو سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ ان میں پہلے سے جان پہچان ہے۔ چند منٹ بعد ہی وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ یہ کون تھا؟ میں نے چپتی ہوئی نظروں سے حریری کی طرف دیکھا۔ پرانا جاننے والا تھا۔ اتفاق سے ملاقات ہو گئی، حریری نے جواب دیا۔ لیکن تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ مجھے بھی پرانی جان پہچان کی ایک خاتون نظر آ گئی تھی، لیکن حیرت ہے وہ چھلابے کی طرح غائب ہو گئی۔ پورا ہوٹل چھان مرا، اس کا پتہ ہی نہیں چلا، میں نے جواب دیا۔ اسے تلاش کرنے کا ارادہ ہے یا چلیں؟ حریری بولی۔ اب وہ آسانی سے نہیں ملے گی، میں نے کہا۔ چلو اب چلیں۔ ہوٹل سے نکلتے ہوئے بھی میں متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا، لیکن بیلا نظر نہیں آئی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور غائب ہو گئی تھی۔ بیلا کی کراچی میں موجودگی خطرے کی گھنٹی تھی۔ وہ یقیناً کسی اہم مشن پر یہاں آئی تھی اور اس کا سراغ لگانا ضروری تھا۔ اس رات بھی ہم 1 بجے کے لگ بھگ ہی گھر پہنچے تھے۔ تابندہ سو رہی تھی۔ میری وہ رات بھی حریری کی خوابگاہ میں گزری۔ صبح 11 بجے میں بیدار ہوا تو نہ تابندہ گھر میں موجود تھی اور نہ حریری۔ ملازمہ نے بتایا کہ تابندہ تو اپنے دفتر گئی ہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد حریری بھی کچھ بتائے بغیر نکل گئی ہے۔ 12 بجے کے قریب میں بھی نکل گیا۔ میرے خیال میں بیلا کسی بڑے ہوٹل ہی میں مل سکتی تھی۔ سب سے پہلے میں نے پی سی کا رخ کیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ وہاں گزارنے کے بعد میں شیلٹن پہنچ گیا۔ تقریباً 3 بجے تک وہاں رہا اور پھر میرٹ پہنچ گیا۔ میں رات 11 بجے تک ان 5 اسٹار ہوٹلوں میں گھومتا رہا، لیکن بیلا کا سراغ نہیں ملا۔ میری تلاش کا طریقہ بھی شاید غلط تھا۔ بیلا کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی جو کہیں پڑی ہوگی اور میں اسے اٹھا لوں گا۔ اس نے کل رات مجھے دیکھ لیا تھا اور پر اسرار طور پر ہوٹل سے غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ گھر پہنچا تو حریری موجود نہیں تھی۔ پوچھنے پر انکشاف ہوا کہ وہ صبح سے گئی، اب تک نہیں لوٹی تھی۔ تابندہ اس کے لیے خاصی پریشان تھی۔ میرے لیے بھی یہ تشویش کی بات تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ حریری شاید نازم آباد والے اس بنگلے میں موجود ہو جہاں تہ خانے میں شہزادی کی ممی والا تابوت چھوڑا تھا۔ میں نے تابندہ سے بات کی تو وہ بولی وہ وہاں نہیں ہے۔ میں نے فون کیا تھا، کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے 1-2 اور ٹھکانے مجھے معلوم ہیں، لیکن وہ کہیں نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ 12 بجے کے قریب حریری واپس آ گئی۔ وہ بے حد تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے صرف اتنا بتایا کہ وہ اس ممی کے سلسلے میں ہی مصروف رہی ہے۔ وہ ان دونوں کو باری باری ایک خفیہ ٹھکانے پر لے گئی تھی جہاں ممی والی ویڈیو دکھا کر ان سے بات چیت ہوتی رہی۔ اس نے یہ توقع ظاہر کی کہ چند روز میں ممی کا سودا ہو جائے گا۔ 2-3 دن اور گزر گئے۔
تابندہ اور حریری میں کھنچاؤ میں نے واضح طور پر محسوس کر لیا۔ اس شام 7 بجے کے قریب حریری اکیلی ہی کہیں گئی تھی اور خلاف معمول اس نے تابندہ کی گاڑی لے جانے کی بجائے ٹیکسی پر جانے کو ترجیح دی تھی اور اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے واپسی میں دیر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے رات کو واپس آنے کا موقع نہ ملے۔ حریری رات کو واپس نہیں آئی، اگلے دن بھی نہیں آئی۔ تابندہ کی سوچ اس کے بارے میں کچھ بھی رہی ہو، لیکن میرے سوچنے کا انداز مختلف تھا۔ یہ خیال بار بار میرے دماغ میں کھچوکے لے رہا تھا کہ حریری نے رات کس کے ساتھ بسر کی ہوگی، وہ کون ہوگا جس کے پہلو کی زینت وہ بنی ہوگی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے میرے سینے میں رکاوٹ کے جذبات سر ابھارنے لگے، لیکن میرا رقیب کون تھا؟ کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ شام 7 بجے کے قریب تابندہ اور میں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ملازمہ نے فون کال کی اطلاع دی۔ تابندہ اٹھ کر اندر چلی گئی، میں وہیں بیٹھا چسکیاں لیتا رہا، حریری کے بارے میں سوچتا رہا۔ چند منٹ بعد تابندہ نے برآمدے والے دروازے میں نمودار ہو کر مجھے بھی بلا لیا۔ حریری کا فون ہے، بات کر لو، تابندہ نے کہا۔ اس کے چہرے پر اس وقت عجیب سے تاثرات تھے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ٹیلی فون والی میز کے قریب پہنچ گیا۔ تابندہ بھی میرے ساتھ ہی تھی، ریسیور الگ رکھا ہوا تھا جسے اٹھا کر میں نے کان سے لگایا۔ ہیلو حریری، میں نے کہا، تم کہاں غائب ہو؟ تم نے کوئی اطلاع بھی نہیں دی، ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت گوادر میں ہوں، حریری کی آواز سنائی دی۔ کیا میں اس طرح اچھلا جیسے میرے سر پر بم پھٹا ہو؟ تم شاید مذاق کر رہی ہو، گوادر تو یہاں سے بہت دور ہے، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ حریری نے میری بات کاٹ دی۔ لیکن یہ کوئی خواب نہیں، میں گوادر میں ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں آج رات یہاں سے چلی جاؤں گی بندر عباس کی طرف۔ نہیں حریری، تم اکیلی کیسے جا سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے میرے بغیر، میں نے کہا۔ اور پھر شہزادی؟ لیکن تم وہاں کیسے؟ میں اکیلی نہیں ہوں ناجی، وہ شہزادی میرے ساتھ ہے، اس کے بغیر تو میں واپسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ حریری نے ایک بار پھر میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حریری کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی، میں نے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا ہے، اگر تم میری مدد نہ کرتے تو میں شہزادی کی گمشدہ ممی کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکتا۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی، تمہارے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ مجھے زندگی بھر یاد رہے گا۔ میں آج رات یہاں سے نکل جاؤں گی اور تم میرا پیچھا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ نہیں حریری، تم ایسا نہیں کر سکتی، میں چیخا۔ مجھے افسوس ہے ناجی، حریری کی مدھم سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے ایسا کرنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ میں ایک بار پھر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، مجھے تم سے جدا ہونے کا افسوس رہے گا، اور ہاں ٹیڈی بھی میرے ساتھ ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، مجھے تابندہ سے جدا ہونے کا بھی افسوس ہے، وہ بہت اچھی خاتون ہے، میرا خیال ہے تمہیں پسند کرنے لگے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ بھاگ دوڑ چھوڑ کر تابندہ کا ہاتھ تھام لو۔ شٹ اپ، میں چیخا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا حریری، خدا حافظ ناجی، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور لائن بے جان ہو گئی۔ میں ہیلو ہیلو کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح بار بار کریڈل پر ہاتھ مارنے لگا۔ قریب کھڑی ہوئی تابندہ نے میرے ہاتھ سے ریسیور لے کر کریڈل پر رکھ دیا۔ میں بے حس و حرکت کھڑا پھٹی پٹی سی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تابندہ مجھے بازو سے پکڑ کر صوفے پر لے آئی، وہ بھی میرے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بھی وحشت سی بھری ہوئی تھی۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر میرے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ وہ چلی گئی تابندہ، اور شہزادی کو بھی لے گئی۔ کیا؟ تابندہ اچھل پڑی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مجھ سے پہلے حریری نے تابندہ سے کوئی بات کی تھی تو اسے ممی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں چلی گئی؟ تمہیں اس نے کچھ نہیں بتایا؟ میں پھٹی پھٹی اس نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گی، تابندہ نے جواب دیا۔ اس کی باتوں سے میں یہ سمجھی تھی کہ یہاں رہتے ہوئے وہ مجھے تمہارے اور اپنے درمیان رکاوٹ سمجھتی ہے، اور اس نے کہیں اور رہائش کا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی، میں اس وقت بھی یہی سمجھی کہ وہ تمہیں بھی اپنے پاس بلانا چاہتی ہے، لیکن مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے اور اس نے کیا کہا تھا؟ میں گہری نظروں سے تابندہ کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، وہ اس وقت گوادر میں ہے اور ٹیڈی بھی اس کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، اور پھر اسے تفصیل سے حریری سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کرنے لگا۔ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، تابندہ میرے خاموش ہونے پر بولی، یہ بہت گندا کھیل ہے، دولت کے لیے انسان اپنوں کا گلا بھی کاٹ سکتا ہے، لیکن اس نے مجھے زندہ چھوڑ کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے کہا، میں دنیا کے آخری سرے تک اس کا پیچھا کروں گا اور اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہوا کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، تابندہ نے کہا، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، پتھر ہے، اس کا خیال ذہن سے نکال دو۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر مدھم سے لہجے میں بولی، میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، یہاں تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ دوبارہ بولنا شروع کیا تو آواز دھیمی تھی
الفاظ بھی رک رک کر ہونٹوں سے نکل رہے تھے۔ میرے پاس تمہارے لیے نہ تو دولت کی کمی ہے نہ پیار کی۔ تم زندگی کی چلچلاتی دھوپ میں خطرناک راستوں پر دوڑتے رہے ہو، بار بار ٹھوکریں بھی کھائی ہیں۔ اب تمہیں یہ سمجھ جانا چاہیے، میں زندگی کے تپتے ہوئے صحرا میں تمہارے لیے وہ نخلستان ثابت ہوں گی جہاں درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر تم آرام کر سکو گی۔ اس راستے پر 4 قدم چل کر تو دیکھو۔ تابندہ کی مدھم سی آواز میرے کانوں میں رس گھولتی رہی۔ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ تابندہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی اور دھیرے دھیرے بولتی رہی۔ میری زندگی میں بہت سی عورتیں آئی تھیں۔ رضیہ وہ پہلی عورت تھی جس نے مجھے نئے راستوں سے آشنا کرایا تھا، لیکن ان راستوں میں ہیجان خیزی تھی، ہوس تھی، پریم کی چاشنی نہیں تھی۔ پھر بیلا سے تصادم ہو گیا، پھر الکا، اگنی ہوتری، رادھا اور کئی حسینائیں آئیں۔ ان سب نے اپنے آپ کو خوش ذائقہ ڈش کی طرح پلیٹ میں سجا کر میرے سامنے پیش کیا، لیکن اس سپردگی کے پیچھے بھی ہوس اور غرض تھی۔ پاکستان واپس آیا تو نرگس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے میری خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ اس کے دل میں کچھ خلوص تھا، میرے لیے کچھ چاہت تھی۔ وہ مجھے ان خاردار راستوں سے نکال کر امن و آشنی اور پیار کی وادی میں لے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ زیادہ عرصہ تک میرا ساتھ نہ دے سکی۔ میرے دشمنوں کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئی اور پھر حریری میرے راستے میں آ گئی۔ بہت عرصے تک میں اسے اپنے لیے شجر ممنوعہ سمجھتا رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پکے ہوئے پھل کی طرح میری جھولی میں گر گئی۔ اس نے مجھے مستقبل کے سہانے سپنے دکھائے۔ میں اس کے حسن میں اس طرح پاگل ہو گیا کہ اس کے اشاروں پر چلتا رہا۔ اس کے آدمیوں کے خون سے ہاتھ رنگے اور اس کے لیے ایک مشکل ترین مشن کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ گم شدہ ممی کے حصول کے لیے اس کی مدد کی۔ اس نے مجھے 15% کمیشن دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ خود فریبی کا شکار رہی تھی۔ اس کے دل میں بھی مکر و فریب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ بے حد مکار و عیار ثابت ہوئی تھی۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے مجھے بیوقوف بنایا اور نہایت خاموشی سے ممی کو لے کر غائب ہو گئی۔ مجھے کیا ملا؟ چند راتوں کا وصال، اور شاید یہی میرا کمیشن تھا۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ تو ضرور کیا تھا، لیکن مجھے محروم بھی نہیں رکھا تھا۔ اور اب تابندہ، میں کئی ہفتوں سے تابندہ کی کوٹھی میں رہ رہا تھا۔ کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے تھے کہ وہ مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جذبات کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ مجھے حریری کی خوابگاہ میں گزری ہوئی وہ رات یاد آ گئی۔ صبح جب میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہا تھا تو تابندہ ہیولے کی طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر واپس چلی گئی تھی، خاموشی سے۔ اور اب میں اسی کی گود میں سر رکھے سسک رہا تھا اور وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مجھے ایسا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دے رہی تھی جو مجھے شروع ہی میں اپنا لینا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، میری یہ داستان نہ ہوتی۔ میں تابندہ کی گود میں سر رکھے رکھے ہوں گیا۔ تیز گھنٹی کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، نیا نیا سا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ تابندہ نے قریب جا کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ کچھ دیر تک کسی سے باتیں کرتی رہی، پھر ریسیور رکھ کر میری طرف مڑی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اشرف کا فون تھا۔ اس نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، کون اشرف؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے دفتر کا جی ایم، تابندہ نے کہا۔ کل اس کے گھر کچھ مہمان آنے والے ہیں اور اس نے ہمیں بھی چائے پر بلایا ہے۔ کوئی خاص تقریب؟ میں نے پوچھا۔ اشرف کے کچھ رشتہ دار اس کی بیٹی کے رشتے کی بات کرنے آ رہے ہیں اور اس کے خیال میں اس موقع پر میری موجودگی بھی ضروری ہے۔ خیر، یہ تو آنے والے کل کی بات ہے۔ تم بھی اٹھ کر تیار ہو جاؤ، رات کا کھانا ہم باہر کھائیں گے، کہا میں نے ایک بار پھر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جم خانہ میں آج وہاں بھی ایک تقریب ہے۔ میرا جانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا، لیکن تم ساتھ ہوگے تو ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، لیکن جم خانہ ہی کیوں؟ کسی اور جگہ کیوں نہ چلا جائے؟ میں جم خانہ کی ممبر ہوں، میں باقاعدگی سے تو آ نہیں جاتی، کبھی کبھار کسی تقریب میں چلی جاتی ہوں۔ اس طرح کچھ دوستوں سے ملاقات کا موقع بھی مل جاتا ہے، تابندہ نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، ہم جم خانہ ہی چلیں گے، میں نے کہا، لیکن کیا میری وجہ سے کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اعتراض کیسا؟ تابندہ مسکرائی۔ ہر ممبر کو ایک مہمان اپنے ساتھ لانے کی اجازت ہے، اور پھر تم پر اعتراض کیوں ہوگا؟ تمہیں مل کر تو وہ لوگ خوش ہوں گے۔ کیوں؟ مجھے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کیا؟ میں نے اسے گھورا۔ بعض انجان اور اجنبی لوگوں سے مل کر بھی خوشی ہوتی ہے، جیسے پہلی مرتبہ تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ اس نے آخری الفاظ کچھ جھجکتے ہوئے کہے تھے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔